آج ہم مٹرنل مینٹل ہیلتھ کے ایک خاص پہلو کے بارے میں بات کریں گے۔ بچے کی پیدائش عورت کے لیے کافی تھکا دینے والا عمل ہے۔ ایک عورت حمل کے دوران ہارمونز کے اتار چڑھاؤ سے گزرتی ہے۔ حمل کے بعد ہارمونز بہت تیزی سے بدلتے ہیں، جس سے جسمانی، جذباتی اور نفسیاتی صحت پہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہارمونز کے علاوہ بھی ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے ارد گرد کا ماحول ایک لمحے میں بدل جاتا ہے۔ اس کے خاوند کے ساتھ اس کا رشتہ، باقی گھر کے افراد کے ساتھ اس کا رشتہ، اپنی ماں اور باقی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بھی بدلتا ہے۔ بچے کی پیدائش ماں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ہر لمحے اپنے نوزائیدہ کی نگہداشت کے لیے فکر رہتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ہر 10 میں سے 2 عورتیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن یعنی کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں۔ اردو میں اسے ہم پیدائش کے بعد ہونے والا ڈپریشن کہہ سکتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق 50% سے زیادہ ماؤں میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی تشخیص بھی نہیں ہو پاتی۔ ایسا کیوں ہے؟ خواتین اپنی زندگی کے اس موڑ پہ جذباتی طور پہ اتنی نازک ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے اندر کی اس کیفیت کو شاید اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتی۔ ایسٹرن سوسائٹی یعنی کہ مشرقی ممالک کا یہ سٹینڈرڈ ہے کہ عورت ماں بننے کے بعد کبھی شکایت نہیں کرتی اور ہر مشکل سے گزر سکتی ہے۔ زیادہ تر مائیں ڈاکٹر سے بھی اپنی ذہنی کیفیت کے بارے میں بات کرنے سے کتراتی ہیں۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی کیا وجوہات ہیں؟ کسی خاتون کو حمل کے دوران اگر ذہنی دباؤ شروع ہو جائے، شدید سٹریس ہونے لگے، یا پھر ان کے گھر کا ماحول سازگار نہ ہو، یا ماں کے ارد گرد اس کا سپورٹ نیٹ ورک یعنی کہ قریبی لوگ جو اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اگر وہ نہ ہو تو ایسی خواتین میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھریلو تشدد کا سامنا کرنے والی خواتین میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نیند کی کمی جو کہ بچے کی پیدائش کے بعد بہت عام ہے، اس سے بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ حمل کے وقت اور حمل کے بعد عورت ہارمونز کے اتار چڑھاؤ سے گزرتی ہے، جس سے اس کی جسمانی اور نفسیاتی صحت پہ کافی اثر ہوتا ہے۔ تقریباً 20% خواتین پیدائش کے بعد ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں اور ان میں سے کچھ کی ذہنی صحت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا علاج نہ کرنے کی صورت میں وہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ پوسٹ پارٹم سائیکوسس کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پوسٹ پارٹم سائیکوسس ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ پوسٹ پارٹم سائیکوسس کی مریضہ اتنی بیمار ہو جاتی ہے کہ اس کو وقت، دن، جگہ اور اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کچھ واقعات شیئر کیے ہیں، وہ سب پوسٹ پارٹم سائیکوسس کا نتیجہ ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پوسٹ پارٹم سائیکوسس صرف مغربی ممالک کا مسئلہ ہے۔ ایک نفسیات کی ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن اور سائیکوسس دیکھا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری خواتین بتانے سے ہچکچاتی ہیں اور اس بیماری کے ساتھ ہی اپنے نوزائیدہ کی نگہداشت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ پوسٹ پارٹم سائیکوسس کی مریضہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں اور ان کو کچھ ایسی غیر حقیقی آوازیں سنائی دیتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے ذہن میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پوسٹ پارٹم سائیکوسس ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسی کیفیت میں اس کو غیر حقیقی آوازیں سنائی دے سکتی ہیں اور غیر حقیقی چیزیں بھی دکھائی دے سکتی ہیں۔ اسے ہم سائیکیٹری کی زبان میں ہیلوسینیشنز کہتے ہیں۔ پوسٹ پارٹم سائیکوسس کی مریضہ کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کو فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے، جہاں اس کا علاج ہو سکے اور اس کے بچے کی حفاظت بھی کی جائے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں اویئرنیس کی کمی کے باعث اکثر خواتین اپنے ڈاکٹر سے اپنی ذہنی کیفیت کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتی ہیں۔ کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ماں بھی ہوں، تو میں نے اپنے آس پاس میں جو خواتین ہیں
ان سے اس بارے میں بات کی۔ تقریباً سبھی ماؤں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو پیدائش کے بعد کچھ مہینوں تک کسی حد تک ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں سے کسی نے بھی اس بارے میں اپنی فیملی سے بات نہیں کی۔ کیونکہ پاکستان اور اس جیسے تیسری دنیا کے ممالک میں میڈیکل وسائل کم ہیں، تو اکثر ڈاکٹرز اور نرسز ڈیلیوری کے بعد ماں سے اس بارے میں سوال نہیں کرتے۔ یہ سچ ہے کہ اپنی نفسیاتی حالت کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک عورت کو جو کہ ابھی ابھی ایک ماں بنی ہے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت ذہنی اور جسمانی طور پہ کافی نازک مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں جانکاری اتنی بڑھائی جائے کہ صرف ڈاکٹرز نہیں بلکہ پریگننسی کے دوران اور ڈیلیوری کے بعد ایک عورت کی فیملی بھی اس کو ذہنی طور پہ سپورٹ کر سکے اور ایک ماں خاموش رہنے پہ مجبور نہ ہو۔ اس طرح ماں اور بچے دونوں کی بہترین نگہداشت ممکن ہو سکتی ہے۔ سائیکیٹری ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اور میں اس خاموشی کو توڑ سکتے ہیں تاکہ ایک ماں اپنی ذہنی کیفیت کے بارے میں کھل کے بات کر سکے، اور یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ایک عورت کا ڈپریشن اتنا بڑھ جائے اور اتنا بگڑ جائے کہ پوسٹ پارٹم سائیکوسس تک بات پہنچے اور ماں اور معصوم بچے کی جان کو خطرہ ہو۔ تو اگر آپ کے گھر میں آپ کی بہن یا آپ کے رشتہ داروں یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی پریگننٹ ہے یا ماں بنی ہے تو پلیز اس سے پوچھئے اور اسے بات کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ لیٹس بریک دی سائلنس۔